بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی تمام نیک خواہشات پوری فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور جو دوست چینل پر نیو ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ہسٹری آف اسلام کے پیارے دوستو، آج جس موضوع پر میں ویڈیو لایا ہوں وہ رزق میں برکت کا ہے۔ رزق اتنا ملے گا کہ بے شک گاڑیاں خریدیں یا گھر خریدیں، دولت ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اوپر درود شریف نہ پڑھا اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کا دم بھرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔ اسی طرح سے سورہ احزاب میں ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، اے مومنو تم بھی ان کے اوپر درود پڑھو اور پوری طرح سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس کا وضو نہیں ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بے بہا فوائد ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کو کہا جاتا ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بے بہا فوائد ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کو کہا جاتا ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عارف محمد حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ درود شریف تقریباً 4000 قسموں کے ہیں، ایک روایت میں 12000 بھی لکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک درود دنیا کی کسی نہ کسی جماعت کا اپنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق و انس کے اعتبار سے پسندیدہ ترین ہے۔ دنیا میں موجود ہر مسلمان اپنی مرضی کا من پسند درود پڑھ کر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی جستجو کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کی بہت سی مشکلات و مسائل اس کی بدولت نجات ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مادی دنیا میں جس طرح سے پھولوں پھلوں کو خاص شکل و صورت دی ہوئی ہے، لیکن پھولوں کا سردار گلاب ہے اور عام پھلوں کا سردار ہے، اسی مانند درود شریف کو بھی عبادت میں خاص امتیاز حاصل ہے، اور یہ ورد وظائف کا سردار ہے۔ مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر لاکھوں درود و سلام۔ ہر مسلمان کے لیے جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول بھی اس کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی درود پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔
درود شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعظیم پر مبنی ایک بہترین عبادت ہے۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بڑے سے بڑا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم باوضو ہوں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اور اپنے تمام تر ضروری کام کاج بھی کرتے رہیں۔ دل میں یا زبان سے بآواز بلند بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شفاعت کا طلب کرنا ہے۔ حضرت غوث اعظم مزید فرماتے ہیں کہ درود شریف کا مطلب پیروی کرنا اور حرمت کرنا بھی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ مرحوم فرماتے ہیں کہ درود شریف اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کی لائق رحمت اترتی ہے اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو مانگنے والے پر اترتی ہیں، اور جب جس کا جی چاہے اتنی ہی رحمت حاصل کر لے۔ حضرت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ میں نقل کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب آسانی سے ملا ہے تو درود شریف کی وجہ سے ہی ملا ہے، اور جس کو ولایت حاصل ہوئی ہے تو اس کی بدولت ملی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو دونوں طرف سے برکات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قبولیت، یہ ایک نہایت اور آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے آدمی کو بلا تکلیف صرف منافع ملتا ہے۔ یہی وہ واحد وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے الٹ اثرات نہیں پڑتے ہیں اور ہم کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد بن المبارک اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ہر ایک شخص سے قطعی طور پر قبول ہے۔ اس میں قطعی شک و شبہ نہیں کہ درود شریف تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ملائکہ کا بھی ذکر ہے جو کہ جنت میں رہتے ہیں۔ یہ ملائکہ جب بھی درود شریف کا ذکر کرتے ہیں تو جنب کشادہ ہو جاتی ہے، اور یہ کشادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی بدولت برکات ہوتی ہیں۔ جنت بڑھانا اس وقت بند کر دیتی ہے جب ملائکہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی ڈالتا ہے۔ جو ہی تجلی پڑتی ہے ملائکہ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیح سنتے ہیں، جنت ٹھہر جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو، لیکن درود شریف کے متعلق صاف صاف کہہ دیا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی، اور مومنو تم بھی بھیجو۔ اس کے معنی صرف درود شریف پڑھنے سے ہی ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مومن تو بڑی خوشی سے کہلواتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر ایسی ہی ہے کہ جو کہ درود پڑھنے کی توفیق تک نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر۔ علامہ قاضی ایاز تفسیر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا، جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اس کا صاف اور صاف مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھا تو اس نے تحقیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت مولانا محمد علی خان رامپٹوری مرحوم اپنی مشہور کتاب
فلاح الدین دنیا میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق کے دل سے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کا نام بھی زندہ اولیاء میں تحریر ہوتا ہے۔ رہے عزت و احترام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد از خدا ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثبوت اس کا قرآن کی آیتیں ہیں، کلام خدا ہے، کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پٹوڑی تھی۔ جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو 5 درویش آئے اور عرض کیا ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے۔ امام شافعی کے بڑے شاگرد حضرت امام اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد مرنے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ بولے مجھے فوراً بخش دیا، اور فرشتوں کو حکم ملا کہ امام شافعی کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ جنت میں لے آؤ۔ یہ سب اس درود شریف کی برکت کی وجہ سے ہوا تھا جو میں پڑھا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے تمام دوستوں کو اور میرے تمام سننے والوں کو درود شریف کی کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔